گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کے مہینے کے حوالے سے چند معروضات عرض کی تھیں، اور اس مہینے میں ہونے والے بعض تاریخی واقعات کو بیان کیا تھا، جس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ تاریخ میں اسی مہینے کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو تیمم جیسی سہولت ملی کہ ایک شخص پانی پر قادر نہیں ہے یا پانی شرعی 1 میل کے فاصلے پر ہے، تو ایسی صورت میں وہ چہرے اور ہاتھوں پر مٹی پھیر لے کونیوں تک، تو یہ اس کا تیمم ہی اس کا وضو ہے۔ اور یہ تیمم کا پس منظر کچھ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اسی مہینے میں یہ تیمم کے احکامات نازل ہوئے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جسے مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لشکر اسلام، جس کے سرخیل و جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہمیشہ کے لیے اس فتنے کا جڑ سے خاتمہ اسی شعبان کے مہینے میں ہوا۔ منافقین نے اپنے دور میں مسلمانوں میں تفریق اور مسلمانوں میں اختلاف کرنے کے لیے ایک باڑہ بنایا تھا، جس باڑے کو انہوں نے مسجد کا نام دیا، جسے مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس باڑے کو اور اس سازشی جگہ کو اسی مہینے میں مسمار کروایا اور بتایا کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، نہ یہ کہ مسلمانوں میں صحابہ میں تفریق و تکفیر کرنے کے لیے۔ لہٰذا پیغمبر نے بتلا دیا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر میرے دور کے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو لڑانے کی کوشش کی جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کسی قسم کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، تو وہ مسجد نہیں ہوتا، وہ مسجد نہیں کہلاتی، بلکہ اسے مسمار کیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شعبان کے مہینے میں کیا۔ چونکہ شعبان کا مہینہ، جس میں 15ویں شب، جسے عبادت کی رات اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ بھی اسی شعبان کے مہینے میں آتی ہے، جس کے اندر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز اتوار کو عشاء کے بعد اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز یہاں پر ایک اجتماع کی صورت میں بیان ہوگا، جس میں انشاءاللہ العزیز مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی بیان سننے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اتوار کو خود بھی تشریف لائیں اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی لائیں، تاکہ انہیں بھی کوئی درس وغیرہ، کچھ اصلاحی باتیں سننے کا موقع مل سکے اور کچھ انہیں بھی سیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والی اتوار کو، چونکہ رات کو یہی شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بس اتنا سمجھ لیں، عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے کہ جب اس عبادت کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں ہو۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرے لیکن اس میں میرے نبی کا طریقہ نہیں ہوتا، تو وہ عبادت نہیں بلکہ وہ بدعت کہلاتی ہے۔ لہٰذا
جتنا شریعت نے جس حوالے سے بتایا ہے اس حوالے سے اتنا عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اور چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کی اطلاع دیتا ہے کہ وہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ بالکل قریب آ پہنچا ہے، لہٰذا اس کی تیاری ذہنی طور پر اپنی ایک روٹین بنا کر، اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنا کر، اپنی عبادات میں کچھ اضافہ کر کے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ شعبان کے مہینے میں گزار کے اپنے اعمال کی اصلاح کی ایک مشق اور پریکٹس ہو جائے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا غفلتوں سے بچ جائے، ہمیں رحمتیں حاصل ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے محفوظ رہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت و تلاوت و نوافل کی عادت ہو چکی ہو۔ اس کے لیے محنت اور اپنا ذہن ابھی سے بنانا پڑتا ہے۔ میں مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ چلنے والے پنکھے کو بٹن پیچھے سے بند بھی کر دیا جائے، لیکن کرنٹ نہ ہونے کے باوجود بھی یہ پر کافی دیر تک چلتے رہتے ہیں، اور چلتے 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 پھر کافی دیر بعد یہ پنکھے کے پر رکتے ہیں۔ ہم سال کے 11 مہینے دنیاوی مشاغل میں اور دنیاوی طلب میں اپنے دل کے اندر اس دنیا کے پنکھے کو چلائے ہوئے ہیں، تو اب تھوڑا سا شعبان میں اس بٹن کو آف کر دیں تو رمضان تک وہ پر گھومتے گھومتے انشاءاللہ العزیز رک جائیں گے، اور پوری توجہ کے ساتھ رمضان المبارک میں ہم جو ہے وہ داخل ہوں گے، اور وہاں پھر ہمیں عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں لطف آئے گا، اور وہ جو رمضان کا مقصود ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنایا جائے، انشاءاللہ العزیز وہ مقصد بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ یہ شعبان کا مہینہ جہاں میں نے کہا اتنے سارے واقعات رونما ہوئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور بعض صحابہ کرام اسی شعبان میں دنیا سے گئے، جہاں پر اس مہینے میں مسجد زرار کی مسماری کا واقعہ ہوا، مسیلمہ کذاب کا قتل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے تیمم کی آسانی دی۔ وہیں اس مہینے کے اندر مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آج جہاں مسجد قبلتین ہے وہاں اللہ کے نبی نماز پڑھانے لگے۔ 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 رکعتیں باقی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ تمنا مصطفیٰ یہ تھی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اللہ رب العزت کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ مصطفیٰ اٹھی رہتی تھی کہ اللہ یہ قبلہ اگر بیت اللہ بن جائے، یہ قبلہ اگر ہمارا کعبہ بیت اللہ بن جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ آج یہ نبی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 رکعتیں باقی ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم نماز ہی میں نازل کیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ میرے نبی نے نماز ہی کے دوران اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ میں بتلایا کرتا ہوں کہ بیت المقدس مدینہ منورہ میں بیت اللہ کے بالکل مخالف سمت میں ہے، جیسے آپ کا قبلہ یہاں، لیکن بیت المقدس بالکل اس کے مخالف سمت میں تھا۔ آج بھی جو لوگ مسجد قبلتین میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے بالکل اپوزٹ سائڈ وہاں پر بیت المقدس کا جو ہے آج بھی محراب پرانا وہاں نشانی کے طور پہ بنا ہوا ہے کہ یہاں قبلہ ہوا کرتا تھا۔ اب ذرا توجہ کریں، میں ایک بات کئی جگہ پہ کہتا ہوں، اللہ نے میرے نبی کو حضرات صحابہ کرام پر نظر رکھنے کا کہا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی اپنے صحابہ پر نگاہیں رکھنا، انہیں اپنی نظروں میں رکھنا، انہیں اپنی نگاہوں میں رکھنا۔ یہ آیت عظمت صحابہ کے لیے اتنی بڑی دلیل ہے
کہ آج کوئی کہتا ہے مجھ پر میرے پیر کی نظر ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پر میرے شیخ کی نظر ہے۔ اے نبی کے یاروں، تمہاری جوتیوں پہ قربان جاؤں کہ تمہاری طرف محمد الرسول اللہ کی نظر ہے، تمہاری طرف امام الانبیاء کی نظر ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں نہ ہٹائیں، انہیں اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ اب نگاہوں میں پیغمبر کیسے رکھ رہے ہیں؟ ہر موقع پر پیغمبر کی نگاہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یوں کہ ان کے اعمال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگرانی کی ہے، ان کے اعمال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں میں رکھا ہے۔ چنانچہ آج نماز میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دے کر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف صحابہ کرام کا یہ اعزاز کروایا کہ آج نبی نماز میں بھی صحابہ پر نگاہ رکھ رہے ہیں، اور صحابہ کو موقع ملا کہ نگاہ مصطفیٰ کی جھلک وہ ہمیں نماز میں بھی حاصل ہو۔ آپ جانتے ہیں اگر یہاں بھی نماز ہو رہی ہو، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، اور امام اگر یوں مڑ جائے تو امام کا چہرہ اور مقتدیوں کا چہرہ آمنے سامنے ہوگا۔ صحابہ یوں صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی پر قرآن آ گیا 2 رکعتوں کے بعد فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی نے نماز ہی میں چہرہ پھیر دیا بیت اللہ کی طرف۔ بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اب جب اس حکم کے بعد نبی نے اپنا رخ پھیرا تو اب مصطفیٰ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور حزب اللہ کی طرف بھی ہے، بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور جماعت صحابہ کی طرف بھی ہے۔ یہ ان کا اعزاز ہے صحابہ کا کہ نماز میں عبادت کے اندر اب نگاہ مصطفیٰ صحابہ پہ پڑ رہی ہے۔ یہاں بیت اللہ سامنے اور سامنے حزب اللہ یعنی اللہ کا لشکر بھی سامنے ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے نگاہیں نہ پھیرنا۔ مسجد میں تو نگاہ تھی، بازار میں تو نگاہ تھی، جہاد میں تو نگاہ تھی، آج اللہ نے نماز جیسی عبادت میں بھی نبی کے صحابہ پر نگاہ کا موقع دیا کہ بیت اللہ کی طرف حکم نازل کروا کر نبی کا رخ پھروا کر دنیا کو بتا دیا ہے ایسی تربیت اور ایسے مرید لاؤ نا کہ مرشد کا چہرہ نماز میں بھی اپنے مریدوں کی طرف ہو۔ یہ منظر اگر کسی نے دیکھا ہے تو مدینے میں دیکھا ہے اور مدینے والے کے ساتھ دیکھا ہے۔ چہرہ پھیرا، اتباع نبی کا اتباع دیکھو۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی کا چہرہ ادھر، انہوں نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا، انہوں نے بھی اپنا چہرہ۔ اصل میں یہ ادائے مصطفیٰ پہ چلتے تھے، بس جیسے نبی نے کی ایسے کریں گے، وہاں سوال نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی یہ کیوں ایسا کیوں ہو گیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے اتفاقی ہو گیا، وہ جانتے تھے کہ نبی کے عمل پر زبان پر اللہ کی وحی کی مہر اور پہرا ہوتا ہے، وہ بحکم خدا عمل کرتے ہیں۔ چوں چرا نہیں کیا صحابہ نے، کوئی عقلی دلیل نہیں کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہوگا، نہ، جہاں نبی کا چہرہ وہیں پر صحابہ کا چہرہ، اور اسی کو کہا نا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جہاں میں وہاں میرے ماننے والے، جس طرف میرا رخ اس طرف میرے صحابہ کا رخ، ایسی اتباع جیسے نبی نے کی بس ایسے ہم نے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتے پہنے ہوئے ہیں اور میدان جنگ میں ظاہر بات ہے جوتوں کے ساتھ بھی عام حالات میں کہ جب مجبوری ہو نماز ہوتی ہے، جہاد میں تو ہر وقت آدمی الرٹ رہتا ہے جوتے پاک ہوں۔
کیونکہ ہم عجم والوں کو ان معاملات کا، نماز کے مسائل کا بعض پتہ نہیں ہے نا، اس لیے بس وہ کوئی کام کرے بھی تو انہیں اچھمبا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے۔ اب دیکھو نا، نماز میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور وہ بیچارہ صف سے نکل گیا، اب بیچ میں یہ جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اسے تو پر کرنا ہے۔ اب یہ دونوں مل کے بھی یوں پر کر سکتے ہیں، تھوڑا یہ نماز میں درو، تھوڑا وہ نماز میں درو، لیکن نہیں جی، ہم تو بڑے نمازی ہیں، یوں کریں گے تو ہو سکتا ہے نماز، ہمیں مسئلہ ہی نہیں پتہ، ہمیں مسائل پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یوں کر، اب اس کو دے نماز میں چل رہا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کا، پھر فتوے ہم لگائیں گے، پتہ تجھے نہیں ہے، معاملات کا تیرے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چیزیں اچھمبی لگتی ہیں۔ نماز جنازہ میں اگر کوئی جناب اس کے جوتے پاک ہیں، آج ہی اس نے خریدیں، جا کر نماز جنازہ کا موقع مل گیا، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ہم 10 بابے اس کو دیکھ، مولوی صاحب کو دیکھ، جب مولوی صاحب بھی کہہ رہا ہے تو اس کو مسائل پتہ ہے نا۔ عجیب ایسی مخلوق اس دنیا میں، مسائل ہم سے پوچھیں گے طلاق کے اور پتہ نہیں کون کون سے، اور جب اعلان ہوتا ہے کہ جی اہل سنت کو زکوٰۃ میں دیں تاکہ جو یہاں کے شہداء کی کفالت ہو سکے، تو بعد میں آ کے کچھ ایسے ہی، ارے سپاہی صاحبہ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ ابے یہ تو ہم سے مسئلے روز پوچھتا ہے اور آج ہم مانگ رہے ہیں، تو مسئلہ پتہ ہوگا تو جب ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور معاملات میں تورے مسائل سارے یہاں ہیں، اور ادھر آ کے پوچھ رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے مولوی صاحب غیر شرعی اعلان کر رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا۔ اب وہ اگر ایک عالم ہے، اگر اس نے یہ عمل کیا ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل یا کوئی ہوگا، وہ پہلے آدمی پوچھ لے، فتوے پہلے ہم لگانا شروع کرتے ہیں۔ جوتے پاک ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں مجبوری بھی ہوتی ہے نا۔ وہ جنازہ لے کر کچھ پٹھان بیچارے جا رہے تھے اپنے میت کو، اب ظاہر بات ہے جنازہ ہے، قبروں پہ عام حالات میں پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، ان پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ قبرستان ہے، قبر اس کی کہیں بیچ میں بنی ہے، تو آدمی کو چلتے ہوئے پاؤں تو قبر میں آ جائے گا نا کسی نہ کسی۔ لیکن حضرت صاحب، خان صاحب سے پنگا نہیں لیا کرو، خان صاحب سے مراد وہ نہیں، پٹھان صاحب، وہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، ایک دو کی قبروں پہ پاؤں آئے، کسی نے کہا خان صاحب کو شرم کرو یار، نیچے قبریں مردے، اس نے کہا میں نے کون سا ورلڈ کپ اٹھایا ہوا ہے، ہم نے بھی تو مردہ ہی اٹھایا ہوا ہے۔ تو ایسوں کو پھر ایسا ہی جواب دینا چاہیے۔ تو ہمیں مسائل چونکہ بہت سے پتہ ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ہم اپنی طرف سے تجزیے لگا رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم کوئی صاحب علم یا کسی عالم سے اگر کوئی عمل، تو پہلے آدمی تصدیق کر لے، ہاں ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، آپ نے توجہ، لیکن آپ پہلے پوچھیں تاکہ آپ بدگمان نہ ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نیا مسئلہ پتہ چل جائے جو آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ جوتے اگر پاک ہیں تو اسے پہن کے بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز جنازہ میں آدمی کو پھر جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نیچے سے جوتے ناپاک ہیں، ہاں تو پھر علماء نے لکھا ہے نماز جنازہ میں پاؤں سے جوتے اتار دیں اور اس کے اوپر والے حصے پہ پاؤں رکھ لیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے نا، عوام کل انعام بھی ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ بیان کر لیا، اور مولوی صاحب نے کہا تھا نبی جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی بات ہے۔ اسی لیے یہ وضاحتیں خطیب کو بھی کرنی چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں سارے عالم نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نمازی میں نبی نے جوتے اتار دیے، پیچھے صحابہ نے بھی اتار دیے، یہ ہے اتباع۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا تھا میں اس علاقے کی حکمرانی
نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو دوں گا۔ ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ صحابہ کو نبی کا اتباع کرنا والا کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ ایسی اتباع کے پاس جیسے ہمارے آقا نے کیا ہم ایسے ہی کریں گے بھائی، میں نے تو اپنے نبی کو یوں ہی دیکھا، میں تو یوں ہی کروں گا۔ یہ اتباع کرنے والے پیچھے جوتے اتار دیے۔ اللہ کے نبی نے نماز کے بعد پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ فرمایا جہاں آپ ہیں وہاں ہمیں، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے تھے اور فرمایا تھا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست ہے، اس لیے میں نے اتار دیے نمازی میں، نماز میں اسی لیے اتار دیے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے کہا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست ہے، لہذا جوتوں پہ نیچے نجاست لگی تھی، میں نے اس لیے نماز میں اتار دی۔ میں نے غالباً پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے مثلاً آپ رکوع میں گئے تو دیکھا آپ کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے اور آپ کے پاؤں میں نجاست لگی ہے، تو نماز آپ کو توڑنی ہوگی، جا کے اسے پاک کرنا ہے اور دوبارہ پھر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی تو اسی وقت نجاست لگی ہوئی تھی، تو اب لہٰذا ابتداءً ہوئی ہے تو اب نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہاں سوال ہوتا ہے کہ نبی نے جوتے اتار دیے، نماز دوبارہ سے نہیں شروع کی، کیوں؟ مسئلہ اگلا بھی سمجھ لیں، ایسی نجاست کہ جو بظاہر گندگی لگے لیکن وہ گندگی کے حکم میں نہیں ہے، مثلاً مچھر کا خون، مچھر کسی نے نماز میں مارا، اب چونکہ ایسے جانور جن کا خون بہنے والا نہیں ہوتا کہ وہ نکلے اور یوں بہہ رہا ہو گائے اور بکری کی طرح، تو ان کا خون شریعت میں معاف ہے، لہذا اگر کوئی نمازی میں مچھر یوں مارا اور کپڑوں پہ داغ لگ گیا تو ایسے کہ اس کو مارا ہے کہ اب جناب جس میں بہنے والا خون نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک دم سجدے میں گیا تو مکھی اس کے سر کے نیچے آ کے مر گئی اور اس کا خون لگ گیا، تو اب یہ بہنے والا خون نہیں ہے، تو اب یہ خون یہ معاف ہے۔ اب جب بہنے والا خون نہ ہو تو معاف ہے، لیکن میں سوچتا تھا وہ نجاست کیا ہے، حیات الحیوان کا مطالعہ کر رہا تھا، وہاں بات چیچڑی کی آئی۔ یہ چیچڑی چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے جو کبھی جانوروں پہ لگ جاتا ہے، کبھی جناب بکری پہ بھی لگ جاتا ہے، یہ وہ چیچڑی تھی جس میں بہنے والا خون نہیں تھا، اس لیے نبی نے نماز دوبارہ سے شروع نہیں کی، کیونکہ وہ نجاست کے حکم میں تھا ہی نہیں، وہ تو معمولی سا خون تھا۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے، شان نبوت چونکہ بہت اونچی ہے، شان نبوت چونکہ بہت بلند ہے، تو اتنی سی بات کہ وہ نجاست جو قابل معافی ہے، اللہ نبی کے لیے اتنی بھی نجاست کو دیکھتے نہیں ہیں اور نبی سے دور کرتے ہیں، اگرچہ یہ معاف ہے، اگرچہ یہ خون ناپاکی کے حکم میں نہیں آتا، لیکن شایان نبوت اتنی بڑی ہے کہ اتنی معمولی قابل معافی گندی چیز، قابل معافی نجاست اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ جب قابل معافی ایک نجاست ہو نبی کے ساتھ رب وہ برداشت نہیں کرتا، تو مجھے بتاؤ ان بدبختوں سے کہہ دو جو نبی کی بیویوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو رب اتنے سے چیچڑی کا خون نبی کے جوتوں پہ لگا ہو، رب نہیں دیکھتا، فوراً جبریل کو بھیج کر جوتوں کو علیحدہ نبی سے کروا دیتا ہے۔ اگر نبی کی بیویوں میں عیب ہوتا، عائشہ پر بکنے والوں اگر عائشہ میں عیب ہوتا، اللہ
اللہ نبی کے بستر پہ نہ آنے دیتا، نبی کے حرم میں نہ آنے دیتا، نبی سے ان کو جدا کروا دیتا، لیکن ان کی مرتے دم تک نبی کی زوجہ ہونا اس بات کی دلیل ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو رب نے اصول بتایا ہے کہ پاک بیویوں کے لیے مرد پاک ہوتے ہیں، پاک عورتوں کے لیے مرد پاک ہوتے ہیں، بتا دیا جس نے نبی کی بیویوں کی پاکی دیکھنی ہو وہ بیویوں کو نہ بلکہ پاک محمد کو دیکھ لے۔ شوہر پاک ہے تو بیوی بھی پاک ہے، ان میں عیب ہوتا اللہ انہیں نبی کے قریب نہ لاتے، صحابہ میں عیب ہوتا اللہ نبی کے قریب نہ لاتے۔ ہاں اتنی سی نجاست نبی کے قریب برداشت نہیں ہے تو پھر ماننا ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا اللہ قیامت تک انہیں نبی کے پہلو میں نہ سلاتے۔ وہ آج بھی نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے، قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اور نبی کے پہرے دار یہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ جب صحابہ نبی کے پہرے دار تو ہمیں بھی نبی کے اور صحابہ کی پہرے داری کرنی ہے یا نہیں؟ خبریں چل رہی ہیں بڑے دنوں سے یہ قادیانیت کے لیے نرم گوشہ اختیار کیا جا رہا ہے، انہیں تبلیغ کی اجازت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کو یہاں پر اجازت ہے، ہر مذہب کو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ آزادی اظہار رائے اس کا حق سب کو ہے، آزادی مذہب سب کو ہے۔ کہاں سے اصول لائے ہو؟ اگر ہر ایک کو ہر آزادی اظہار رائے کا اختیار ہے اور تم اسے ختم نبوت کے دشمنوں پہ منطبق کرو تو مجھے بتاؤ جو لوگ ہمارے ملک میں رہ کر پاکستان کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں، وہ لسانی جماعتیں اور وہ قوم پرست جماعتیں جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کی ریاست کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ایک ان کی بھی رائے ہے نا؟ کیا انہیں اس ملک میں اس طرح کی رائے کی تبلیغ کی اجازت دو گے؟ دی جا سکتی ہے؟ یہ تمہارے بلوچستان میں یا سندھ کے اندر جو پٹڑیوں پہ بم مارتے اور ٹرینوں کو متاثر کرتے ہیں یہ سارے پاکستان مخالف ہیں، تو رائے تو ان کی بھی ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں مولوی صاحب بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے ہونا ایک الگ بات ہے، غداری ایک الگ بات ہے۔ غدار کو معاف نہیں کیا جاتا، باغی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو میں کہا جناب یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں تمہیں کہ ایک آدمی مجرم ہے اسے تو معاف کیا جائے گا لیکن غدار اور باغی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص میرے نبی کی نبوت کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے مجھے بتا وہ مجرم ہے یا غدار ہے؟ وہ مجرم ہے یا اسلام کا باغی ہے؟ تو باغی کو اجازت تو نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو آزادی اظہار رائے، خیال رکھنا چاہیے ہر ایک کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، لیکن مذہب کی آزادی غیر مسلم کو ہے، مرتد کو نہیں ہے۔ تمہیں مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ کچھ ہے نہیں، باتیں اسلام کی کرتے ہو۔ جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں پہلے ان سے تو مسئلہ پوچھو۔ تم بھلے کسی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہو یا عدالت کی بڑی کرسی پہ، لیکن یقین کرو اسلام سے تم کورے ہو، بالکل جاہل ہو۔ تم قرآن کی انا للہ نہیں پڑھ سکتے ہو اور باتیں اتنی بڑی۔ کسی نے کسی سے پوچھا پاکستان میں کدو چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور چائنا میں بڑا کیوں ہوتا ہے؟ دین کے بارے میں کوئی کسی سے بحث کرنے لگا، اس نے کہا بحث بعد میں کر، پہلے بتا پاکستان میں کدو چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور چائنا میں بڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ کہا پتہ کدو کا نہیں اور بات دین کی کر رہا ہے میرے سے؟ کدو پتہ نہیں تجھے اور بات مجھ سے دین کی کر رہا ہے؟ صحابہ اکرام نے علاقے فتح کیے، روم فتح کیا،
اور دیگر علاقے وہاں اہل کتاب جزیہ دے کے رہنے لگے، آزادی تھی کہ ٹھیک ہے تم اپنی عبادت کرو، تمہاری عبادت خانوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، چونکہ وہ غیر مسلم تھے، اور وہ غیر مسلم جو اپنے کو مسلمان نہ کہے اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہو لیکن اپنے کو مسلمان کہے اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ جب جہاد کرتے تھے کسی غیر مسلم کے خلاف تو 3 آپشن رکھتے تھے، یا کلمہ پڑھو، نہیں تو جزیہ دے کے رہو، یا تلوار فیصلہ کرے گی، یہ 3 آپشن تھے۔ لیکن جب مسلمہ سے مقابلہ ہوا وہاں 2 ہی آپشن تھے، یا انسان بن جاؤ، کلمہ پڑھو اور اپنا دعویٰ چھوڑو، ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ وہاں جزیے کا آپشن نہیں تھا کہ جزیہ دے کے رہو، کیونکہ جو مرتد ہوتا ہے، جو دین کا باغی ہوتا ہے، جو ہوتا کافر ہے لیکن اپنے کو مومن کہتا ہو، ایسوں کے بارے میں احکامات الگ ہیں، ان کا وجود ہی دھرتی پر برداشت نہیں ہے، ان کا وجود ہی دھرتی پر اسلام کو برداشت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمہ کے خلاف مقابلہ ہوا، اسود انسی کے خلاف مقابلہ ہوا، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے، وہاں 2 ہی آپشن تھے، یا تو مسلمان ہو جاؤ ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ جزیے کا آپشن ہی نہیں تھا، بتا دیا کہ کافر کا وجود برداشت ہے، مرتد کا وجود برداشت نہیں ہوتا ہے، ان کے احکامات الگ ہیں۔ آج یہ کہا جائے ان کو آزادی اظہار رائے، یعنی ان کو پاکستان میں یہ اجازت دی جائے وہ گلی گلی میں جا کے کہیں کہ مرزا کانا بھی نبی تھا، وہ دجال بھی نبی تھا، کیا آپ مجھے بتائیں یہ چیز برداشت ہو سکتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہ آگے چل کے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور مرزائیوں کے اندر معاملے میں نرمی کروانے کے لیے ایسی حکومتوں کو لایا جا رہا ہے، جبھی تو اسمبلیوں سے مولویوں کو دور کیا ہے تاکہ کوئی قانون بننے لگے تو اندر کوئی ایسا نہ ہو جو ہماری مخالفت کر سکے۔ اور اب چونکہ الیکشن دھاندلی کی ایک فضا بنی ہوئی ہے اس کے خلاف، تو قادیانیت کا شوشہ چیف جسٹس کے ہاتھوں چھڑوا کر تاکہ سارے مولوی وہاں متوجہ ہوں اور ہم اپنا کام کر جائیں۔ سمجھو یہ اس لیے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو ختم نبوت کا مسئلہ ہو، عظمت اصحاب رسول کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کو مسلمان ان کا دفاع کرنا اپنا مذہبی فریضہ اور ایمانی غیرت سمجھتے ہیں۔ کوئی نرمی مرزائیت کے متعلق برداشت بولو نہیں ہوگی۔ جو نبی کا دشمن، صحابہ کا دشمن ہو، ان سے کسی معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری تسبیحیں یہ اس وقت اچھی لگتی ہیں جب اس ملک میں ختم نبوت بھی محفوظ ہو اور ساتھ میں عظمت اصحاب رسول بھی محفوظ ہو۔ اور اگر ان پر حملہ ہو تو پھر تسبیح کا وقت نہیں ہے، میدان میں آنے کا وقت ہے، پھر نفلوں کا وقت نہیں ہے، پھر میدان میں آنے کا وقت ہے، پھر تیری نوافل کا وقت نہیں ہے، پھر میدان میں آنے کا وقت ہے، کیونکہ تسبیح اور نوافل یہ مستحبات میں آتا ہے، لیکن نبی کی ناموس کی حفاظت، نبی کے اصحاب کی ناموس کی حفاظت یہ فرض کے درجے میں ہے، اور مسلمان اس فرض کو پہلے ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس ملک میں دینی شعار سے کھلواڑ کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ چن چن کے انہیں ہلاک اور تباہ و برباد فرما۔